جو مرضی آتی ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں اور بعد میں ایک آئے گا اور وہ کہے گا پچھلے والے کی غلطی تھی، ملک کا بیڑا غرق ہو جائے، لوگ آگ اور خون کے دریا سے گزرنے لگ جائیں، معیشت ہماری تباہ ہو جائے، آپ ایک جملہ کہہ دیں گے کہ پچھلے نے غلطی کی تھی۔ اس لیے یہ نہیں چلے گا۔ آپ یہ 25 کروڑ لوگ کیڑے مکوڑے نہیں ہیں کہ آپ ان کی قسمت کے فیصلے کریں۔ پوری قومی موقف کو ایک طرف رکھ کر آپ اتنے بڑے عقل مند ہو جائیں کہ جو چاہیں کرتے رہیں، یہ تو نہیں چلے گا۔ اور یہ کتنے دیر چلا سکتے ہیں آپ؟ پھر بالآخر لاوا پھٹے گا، پھر کس کے ہاتھ میں کیا رہے گا؟ تو قوم کے ساتھ یہ مذاق نہ کیا جائے۔ ہمیں کسی بھی صورت میں حکومت کا یہ فیصلہ قبول نہیں ہے کہ انہوں نے بغیر کسی کو اعتماد میں لیے غزہ پیس بورڈ میں شمولیت کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے، جس کا سربراہی ڈونلڈ ٹرمپ ہوگا۔ کوئی پوچھے وہ کیا امن قائم کرے گا جو 2 سال تک بدامنی کے لیے اور قتل عام کے لیے اور نسل کشی کے لیے نیتن یاہو کو سپورٹ کرتا رہا، جو اب بھی حماس کو ختم کرنے کی بات کر رہا ہے، اسرائیل کے لیے کچھ نہیں کر رہا؟ وہ کیا امن قائم کرے گا؟ اس میں چین کہاں ہے، اس میں روس کہاں ہے، اس میں جرمنی کہاں ہے، اس میں فرانس کہاں ہے؟ یہی دیکھ لو تم۔ اور پھر یہ کہنا کہ مسلم ممالک نے یہ فیصلہ کیا تو آپ کو تو لیڈ کرنا چاہیے تھا۔ پاکستان کی تو وہ پوزیشن ہے الحمدللہ کہ جس میں ہم ان مسلم ممالک کو بھی قائل کر سکتے تھے کہ نہیں، اس طرف نہیں جانا ہے، بلکہ اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم کو ہی ایکٹیویٹ کرنا چاہیے۔ اور اقوام متحدہ کے بارے میں ٹرمپ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ اپنا کردار ادا نہیں کر رہی۔ تو پچھلے 50 60 سال 70 سال کا ریکارڈ نکال لیجئے اور دیکھ لیجئے کہ 90% معاملات ایسے ہوں گے جس میں اقوام متحدہ کے کردار ادا کرنے کو ویٹو کیا ہے خود امریکہ نے۔ دنیا میں کوئی جنون معاملہ جب ٹھیک ہونے کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو امریکہ اس کو ویٹو کر دیتا ہے، اور اپنی مرضی کی چیزیں کروانی ہو تو وہ لوگوں کو استعمال کرتا ہے۔ تو اقوام متحدہ اگر اپنے گھر کی لونڈی بنایا ان لوگوں نے تو انہوں نے بنایا ہے، اور وہی کہہ رہے ہیں کہ چونکہ اقوام متحدہ ٹھیک کام نہیں کر رہی لہٰذا میرا ذاتی دانا بننا چاہیے۔ ایک ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کا جو زمینوں کا دلال ہوتا ہے، اس کی مینٹلٹی سے ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت غزہ کو اور فلسطین کے معاملے کو دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح وہ دنیا کے معاملات کو دیکھ رہا ہے اور بین الاقوامی غنے کے طور پر سامنے آ رہا ہے، اور اس غنے کے آگے یہ پوری قوم کو جھکانے کی بات کر رہے ہیں، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے ان سارے حالات میں ہماری ذمہ داریاں ہیں کہ ہم قوم میں بیداری کی لہر پیدا کریں، جدوجہد کو ان کو خوگر بنائیں۔ ہم اپنی آزادی اور خود مختاری کا سودا نہیں حکمرانوں کو کرنے دے سکتے، اور یہ کہیں کہ نہیں جناب اس کے نتیجے میں یوں ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، تو پہلے بات کرتے ہیں نا۔ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو سامنے لائیے۔ آپ کا تو عالم یہ ہے کہ پارلیمنٹ کا سیشن ہوا اور اس کی کوریج تک آپ نے لائیو نہیں کی، کیمرے چل رہے تھے لیکن کوریج نہیں ہو رہی تھی۔ اتنے خوف زدہ ہیں کہ کوئی اپوزیشن کی طرف سے اگر کوئی بات آ جائے تو وہ قوم کے سامنے بھی نہ جائے۔ یہ تو آپ کے پاس دلیل ہے، یہ تو آپ کا استدلال ہے، یہ آپ کی ڈپلومیسی ہے، یہ آپ کی عقل ہے کہ آپ پارلیمنٹ کا سیشن بھی جو ہے وہ قوم کے سامنے لانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور ویسے بھی ہمیں پتا ہے کہ وہاں پارلیمنٹ میں کتنی مرتبہ اتنی سنجیدہ باتیں ہوتی ہیں۔ لہذا اس پورے مسئلے پر ایک مرتبہ پھر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ یہ جو بدامنی ہمارے پورے خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں نظر آتی ہے، یہ ہماری پالیسیوں کی وجہ سے۔ ایک مرتبہ پھر ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ بامعنی مذاکرات ہونے چاہیے، اور ان مذاکرات کے لیے جتنے ذرائع استعمال کیے جا سکتے ہیں کیے جائیں۔ امن کی جو کنجی ہے وہ پاک افغان تعلقات کی بحالی میں ہے۔ یہ بحال ہو جائیں گے، یہ اپنے راستے پر آ جائیں گے، اس پوری بیلٹ میں امن قائم ہو جائے گا، ہمارے سویلین بھی محفوظ ہو جائیں گے، ہماری افواج بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ افغانستان کی بھی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دے۔ افغان قوم کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ ان کے مشکل حالات میں پاکستان کی قوم نے اپنے دل کھول دیے تھے۔ پاکستان کسی حاکم وقت کا نام نہیں ہے، پاکستان کسی گورنمنٹ کے چند لوگوں کا اور فوج کے چند لوگوں کا نام نہیں ہے، پاکستان تو پاکستانی قوم کا ہے۔ اسی طرح افغانستان بھی افغانستان کی قوم کا ہے، کسی ایک گروہ کا تو نہیں ہے۔ لہذا علماء کے ذریعے، سفارتکاری کے ذریعے، اور جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، تاجر حضرات ہیں، ان کے ذریعے
مقامی لوگ ہیں ان کے ذریعے، خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے مشران ہیں ان کے ذریعے، قبائل سابقہ جو ہمارے قبائلی علاقے تھے ان کے مشران کے ذریعے، جرگوں کے ذریعے اگر معاملات کو سیٹل کیا جائے گا تو یہ دیر پا امن کا ضامن بنے گا۔ لیکن اگر طاقت کے ذریعے سے کوئی یا انسرجنسی کر کے افغانستان چاہے گا کہ مسئلہ حل ہو جائے اور پاکستان طاقت سے جواب دے تو مسئلہ حل ہو جائے، تو یہ مسئلہ بڑھے گا، حل نہیں ہوگا۔ یہ ریزالو ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے امریکی اثر سے نکلنا پڑے گا، بین الاقوامی طاقتوں کی جو ڈکٹیشن ہے اس سے نکلنا پڑے گا، تو انشاءاللہ امن بھی ہوگا اور روزگار بھی ملے گا۔ یہ جتنے 25 سال میں ہمیں فوجی آپریشن کیے اور کرنے پڑے، اس کی ایک بیلنس شیٹ تو بننی چاہیے۔ جتنے علاقے خالی کروائے جاتے ہیں، تیرا میں خالی کیا گیا اور ابھی بھی یہ کام ہو رہا ہے، تو پچھلی مرتبہ جب آپریشن ہوا تھا اور لوگوں کو آئی ٹی پیز بنایا تھا تو کیا ان کو کمپنسیشن مل گئی تھی؟ وہ پچھلے والوں کو نہیں ملی، تو اب آپ کے لوگ کیسے بھروسہ کریں گے؟ اس لیے یہ جو ڈیفیسٹ ہے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، یہ جو اعتماد کا بحران ہے، اس اعتماد کے بحران کو اس طرح سے دور نہیں کیا جا سکتا کہ آپ فیصلے کرتے چلے جائیں اور لوگ آپ کی اطاعت کرتے چلے جائیں، ایسا نہیں چلے گا۔ بلکہ اس کے لیے آپ کو سب کو ساتھ ملانا پڑے گا، بیٹھ کر بات کرنی، اور کوئی مستقل جو ہے وہ حل ان مسائل کا نکالنا پڑے گا۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام حکومتوں کی جو گورننس کا معاملہ ہے کس قدر خراب ہے۔ تعلیم کے حوالے سے، دینی مدارس سے تو آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے حکومت کا، لیکن جو ادارے براہ راست آپ کے ماتحت ہیں، جن کی ذمہ داری حکومت کی ہے، وہ اسکول ہیں، وہ کالجز ہیں، وہ یونیورسٹیاں ہیں، اور عالم یہ ہے کہ اگر 6-7 کروڑ بچے 5 سے 16 سال کے پاکستان میں موجود ہیں تو ان میں سے 38% سے زیادہ پورے پاکستان میں آؤٹ آف اسکول ہیں۔ تو یہ 78 سال کا ان کا فیلئر ہے نا، کہ یہ آدھے کے قریب بچوں کو پڑھا ہی نہیں پا رہے، اسکول ہی نہیں، جو اسکول جا رہے ہیں ان کو کیا مل رہا ہے وہ ایک الگ بات ہے۔ چاروں صوبوں کے تعلیمی بجٹ کو ملا لیں تو یہ 2000 ارب روپے بنتے ہیں تقریباً، لیکن پڑھا کیا رہے ہیں آپ؟ آدھے تو پڑھ نہیں رہے، اور جو پڑھ رہے ہیں ان کو کیا پڑھا رہے ہیں؟ پھر ڈراپ آؤٹ کیوں ہیں؟ پھر اس کے بعد جو تعلیم مہنگی سے مہنگی کیوں ہو رہی ہے؟ پھر ان اسکولوں کو آؤٹ سورس کیوں کیا جا رہا ہے؟ اور ان ساری پالیسیز میں ماشاءاللہ ساری پارٹیاں ایک ہیں۔ خیبر پختونخوا میں بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ جناب اتنے اسکول آؤٹ سورس کر دیں، سندھ میں بھی ہو رہی ہے، بلوچستان میں بھی ہو رہی ہے، پنجاب میں بھی 25,000 کے قریب کر دیے۔ جان چھڑاؤ اپنی، ابھی میں نے کل سنا کہ بیکن ہاؤس جو ہے وہ لے لے۔ کیوں لے لے بھائی؟ بیکن ہاؤس چلائے، اور اس کو بھی پاکستان کے تعلیمی نظام کے فریم ورک میں ہونا چاہیے۔ لیکن جو اسکول سرکار کے ہیں وہ ہم کسی کے حوالے کیوں کریں؟ پرائیویٹ سیکٹر جو کر رہا ہے وہ کرے، وہ آگے بڑھے، لیکن جو سرکار کے اسکول پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ تعلیم جیسی بنیادی چیز سے جان چھڑانا چاہتے ہیں۔